ایک لطیفہ یاد آیا انشاءاللہ پر، آپ لوگ غور سے سنیے۔ ایک صاحب جو ہے گدھا خریدنے کے لیے بازار جا رہے تھے، تو وہ سوچا کہ میں پہلے امام صاحب سے ملاقات کر لوں۔ تو وہ صاحب امام صاحب سے ملاقات کرنے آئے کہ امام صاحب میں آج بازار جا رہا ہوں، آپ دعا فرما دیں گے کہ ہم کو گدھا مل جائے؟ کہا بولو انشاءاللہ۔ تو وہ شخص بولا کہ حافظ صاحب، امام صاحب، آپ ہر چیز میں انشاءاللہ کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ نہیں کہیں گے، گدھا ہوگا تب تو انشاءاللہ کہیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ شخص جو ہے بازار چلا گیا۔ بازار جانے کے بعد جب بازار پہنچا تو وہ گدھا ڈھونڈنے لگا بازاروں میں، کون بڑھیا گدھا ہے اس کو خریدیں گے۔ تو وہ شخص خریدنے لگا، خریدنے کے سلسلہ سے وہ بازار پہنچا تھا۔ بازار پہنچنے کے بعد اس کی جیب کٹ گئی، چوروں نے اس کا روپیہ کاٹ لیا، جیب کٹی ہو گئی۔ جب وہ ایک گدھا والے کے پاس پہنچا، کہا بھائی یہ گدھا کی قیمت کتنی ہے؟ کہا یہ گدھا کی قیمت اتنا روپیہ ہے۔ کہا انشاءاللہ یہ گدھا خرید لیں گے۔ جیسے ہی پیکٹ میں وہ ہاتھ دیتا ہے، اس کا ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے۔ کہا انشاءاللہ ہمارے پیکٹ کا جو پیسہ تھا وہ کٹ گیا۔ اب بیچارے گدھا کیسے خریدتا؟ وہ وہاں سے واپس چلے آئے، امام صاحب کے قریب سے وہ گزر رہا تھا اور اس کا چہرہ مایوس تھا۔ امام صاحب پوچھے کہ بھائی آپ گدھا خریدے؟ کہا انشاءاللہ ہماری پیکٹ کا پیسہ جو ہے وہ کٹ گیا۔ کہا بیوقوف، تم کو پہلے بولے تھے کہ انشاءاللہ کر کے جاؤ، اللہ چاہے گا تب ہوگا، اللہ اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اگر تم انشاءاللہ کہہ کے جاتے تو تم کو گدھا بھی مل جاتی اور تمہارا روپیہ بھی بچ جاتا۔ اس لیے آپ لوگ ہر بات میں انشاءاللہ نہ کریں، اور انشاءاللہ ارادہ کر کے انشاءاللہ کریں کہ انشاءاللہ مجلس میں جب تک رہیں گے اچھے طریقہ سے رہیں گے اور شور و گل نہ کریں گے۔ میرے بھائی، آپ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، عبادت کے غرض سے آپ اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے مسجد میں بھی تعاون کیا ہے، اللہ آپ سب کی بھی تعاون کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک آدمی جلسہ سننے کے لیے ندی کے اس پار سے آیا، دادا پوتا مل کے جلسہ سننے کے لیے۔ جلسہ میں مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ شطر عورت کا ڈھانکنا جائز ہے، اس کا کھولنا حرام ہے، ٹھونگنا سے اوپر کا کپڑا اٹھانا یہ حرام ہے، یہ شطر عورت ہے، شطر عورت کا ڈھانکنا جائز ہے اور کھولنا حرام ہے۔ تو دادا پوتا اس ندی کے اس پار سے روز تقریر سننے کے لیے آئے تھے، اور یہ تقریر مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ شطر عورت کا چھپانا جائز ہے، اس کا کھولنا حرام ہے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو یہ دونوں دادا پوتا اس ندی کے پار جا رہے تھے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کا پوتا تو عمل کر لیا کہ مولانا صاحب جو کہے ہیں
کہ شطر عورت کا چھپانا جائز ہے، اس کا کھولنا ناجائز ہے، تو ہم کیسے کھولیں؟ وہ جو ہے لنگی کو نیچا ہی کر کر ندی پار کرنے لگا۔ اس کا جب دادا دیکھا پوتا کو کہ ندی پار کر رہا ہے، اس کا جو ہے کپڑا بھیگ گیا ہے، پوتا پر نظر پڑا تو پوتا سے کہتا ہے، پوتا تم یہ کیا چیز کیے ہو؟ کہا کہ آپ سنے نہیں تھے تقریر میں مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ شطر عورت کا چھپانا جائز ہے، اس کا کھولنا حرام ہے، آپ نہیں سنے تھے؟ کہا دادا بولے کہ پوتا ہم 20 سال سے تقریر سننے ندی کے اس پار سے آتے ہیں اور پھر اس پار جاتے ہیں۔ دادا کیا کیا کہ پورا کپڑا کھول لیا، سر پہ باندھ لیا، اور وہ دادا جو ہے ندی کے اس پار ہو لیا۔ کہا کہ تم مولوی کے چکر میں پڑتے ہو، مولوی کے چکر میں مت پڑو، اس لیے کہ ان کا کہنا کام ہے اور تمہارا سننا کام ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کہا دادا کہ 20 سال سے تقریر سنتے ہیں، اسی پار چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اس پار آتے ہیں، اپنا کام کر لیتے ہیں۔ تو وہ ننگا ہو کے ندی کے اس پار چلا گیا۔ تو میرے بھائی، آپ حضرات یہاں تقریر سننے کے لیے آئے ہیں، عمل کے غرض سے آئے ہیں، عمل کر کر جانا ہے، ندی کے اس پار نہیں چھوڑنا ہے، ندی کے اس پار لے کر جانا ہے۔ انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ، اللہ ہر ایک کے انشاءاللہ کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا آپ سب کا، آپ سب کے منورنجن کے لیے یہ لطیفہ سنا رہا ہوں، بیچ بیچ میں آپ سب سنیں گے تو کچھ 10 منٹ کے 10 کے بعد ہی پہنچیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ حضرات بہت دل جمعی کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کے تشریف لانے کو قبول فرمائے، اللہ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ سب کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ سب کے جگنے کو بھی قبول فرمائے، اللہ آپ سب کے زبان سے جو باتیں ہوگی، جو تلاوت ہوگا، جو آپ آج کی رات نماز پڑھیں گے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین بولنے میں پیسہ لگ رہا ہے کیا؟ پیسہ ابھی نہیں لیں گے، پیسہ کا وقت ہے، جب آپ سے پیسہ مانگیں گے اس وقت دیجئے گا۔ آمین ضرور کہیے۔ آمین کس کی اللہ قبول کر لیتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک شخص اپنا مکئی بیچنے بازار گیا۔ جب بازار مکئی بیچنے کے لیے گیا، مکئی بیچ کر جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں میرے محترم بزرگوں دوستو نماز کا وقت ہو گیا، جمعہ کا روز تھا، اور جمعہ کے روز جو ہے وہ مکئی بیچنے کہیں گئے تھے، گلاب باغ یا کہیں اور بازار، تو بیچ کر آ رہے تھے گھر واپس۔ اس کے پاس بہت قرض تھا، قرض کی وجہ سے وہ بیچارے مکئی کو جلدی بیچ دیا کہ ہم قرض والے کو ادا کر دیں، تو پیسہ جتنا بھی تھا وہ اپنے پاس میں لے کر آ رہا تھا۔ جب راستے میں آیا تو نماز کی وقت ہوا، نماز پڑھنے کسی مسجد میں چلے گئے۔ امام صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں جو 10 روپیہ دیتا ہے اللہ اس کو 20 روپیہ دیتا ہے، جو 5 روپیہ دیتا ہے اللہ اس کو 10 روپیہ عطا فرماتا ہے،
جو 10,000 دیتا ہے اللہ اس کو 20,000 دیتا ہے، جو اللہ کے راستے میں 50,000 دیتا ہے اللہ اس کو 1,00,000 دیتا ہے۔ یعنی وہ سنا اور کہا کہ بہت تعجب کی بات ہے، امام صاحب سچ بول رہے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں امام صاحب کا بات صحیح ہوتا ہے یا غلط۔ فوراً امام صاحب کو کہا کہ انشاءاللہ 10,000 روپیہ ہم دے رہے ہیں۔ جتنا بھی مکئی کا رقم تھا امام صاحب کے حوالے کر دیا مسجد کے نام پر، لیجئے امام صاحب 10,000، دیکھتے ہیں اللہ ہم کو کیسے 20,000 دیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، نماز ختم ہوئی، وہ بیچارے گھر چلے گئے۔ اب جیسے گھر پہنچا تو بیوی حساب کرنے لگی کہ آپ جو مکئی بیچنے کے لیے گئے تھے وہ روپیہ کہاں ہے؟ تو یہ بیچارے کیا بولتے؟ بیوی کا ڈر تھا کہ اگر بولیں گے تو جھگڑا کرنا شروع کر دے گا۔ کہا کہ روپیہ رکھے ہیں، روپیہ میرے پاس ہے، ہم قرض والے کو جا کر ادا کر دیں گے، تم کاہے گھبرا رہی ہے؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ تو جانتا تھا کہ 10 کا 20 اللہ دے گا۔ اب بیچارے پریشان ہو گیا، اس روز سے کھانا پینا ہر چیز چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دیا۔ 4-5 روز ہو گیا کہ اللہ کہاں سے 10-20 آئے گا؟ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بیوی کھانا لے کر اس کو دے رہی ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ کیا بات ہے، آپ نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، آخر کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ بتائیے تو۔ بتاتا تو جھگڑا تو ہو ہی جاتا، وہ اپنے میکے چلی جاتی، یہ بیچارے اکیلے اور پڑ جاتا۔ اس لیے بات نہیں بتا رہا تھا کہ ہم فلاں مسجد میں دے دیے، امام صاحب کو دے دیے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اتفاق سے ان کے پیٹ میں درد ہوا۔ جو آدمی 3 دن 4 دن نہیں کھائے گا تو ضرور ہے کہ اس کے پیٹ میں درد اکھڑے گا۔ تو پیٹ میں درد اکھڑا اور لوٹا میں پانی لیا اور جا کے کہاں چلا گیا؟ ابھی لیٹرنگ باتھ روم گھر میں بنا ہے، اور اس زمانے میں تو لوگ بس باری جاتے تھے، تو بانس باری وہ لوٹا لے کر چلا گیا۔ 3 دن 4 دن کا بھوکا پیاسا ان کو پیخانہ اترے، بیچارے بیٹھا رہا، لیٹرنگ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ لیٹرنگ کیا کرتا؟ ان کو تو افسوس تھا کہ 10,000 مولوی صاحب کے بات پر دے دیے مسجد میں، اللہ 20,000 کہاں دے رہا ہے؟ یہی سوچ رہا تھا کہ سوچتے سوچتے ان کی نظر جو ہے دوسرے لوٹا پر پڑا، وہاں لوٹا چھٹک رہا تھا، ان کی نظر اس لوٹے پر پڑ گیا۔ پڑنے کے بعد وہ بیچارے کو تو پیخانہ ہوا نہیں، اب دوڑ کے اس پانی کو گرا دیا وہیں، اور دوڑ کر اس لوٹے کے پاس پہنچا جہاں اس کا نظر پڑا تھا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ 20,000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے۔ کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ شکر ادا کیا اور 20,000 کو چپکے سے لے کر سب سے پہلے اپنے بیوی کو دیا۔ بیوی کو دینے کے بعد وہ خوش ہو گیا کہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ 10 کا 20 اللہ دیتا ہے۔
مگر اللہ ویسے نہیں دیتا. جا کے مولانا صاحب سے ملے کہ مولانا صاحب آپ تو صحیح کہہ رہے تھے کہ اللہ 10 کا 20 دیتا ہے، 50 کا 100 دیتا ہے، اور 5 کا 10 دیتا ہے، 10 کا 20 دیتا ہے. صحیح میں کہے، مگر ویسے اللہ نہیں دیتا ہے، پورا ہگا متا کے دیتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ رات جو ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے. اپنے باپ ماں کے، اپنے دادا پردادا لکڑ دادا یعنی تمام خاندانوں کے نام سے کوئی ماں کا لال ہے جو ان کے روحوں کو چین سکون ملے، 100 روپیہ دینے والا ہے. کوئی پوتا ہے، کوئی بیٹا جو اپنے باپ کو، جو اپنے دادا کو، جو اپنے دادی کو، جو اپنے بہن کو، جو اپنے بھائی کو جو دنیا سے چلا گیا ہے، خدا کے گھر میں دینے والا ہے کہ ان کو ان کے روح کو چین ہو، ان کے گناہوں کی اللہ بخشش کرے. ہے کوئی ماں کا لال اس مجلس کے اندر 100 روپیہ دینے والا؟ کون ایسا شخص ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ اس نوجوان کی پیسے کو قبول فرمائے. اے میرے بھائی، آپ یہ نہ سوچے کہ حلوہ پوڑی بنا دیے ہیں، مولوی صاحب سے فتح کروا دیے ہیں، ہمارا باپ ماں کو سب ثواب قبر میں چلا گیا ہوگا. خدا کی قسم وہ اسی راستے میں رہ گیا ہوگا، وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا. ماشاء اللہ، یہی پیسہ ان کے باپ کے نام سے جائے گا. اللہ اس پیسے کو قبول فرمائے. ماشاء اللہ، دیکھیے نوجوان کا کیا جذبہ ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو قبول ہے.